غرفِ ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت سحری کا موقع ہے اور اساتذہ کے مقام اور مرتبے پہ بات ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ایک استاد بہترین استاد کے لیے خصوصیات اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جامع صفات بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تعلیم دی ہے وہی انسانیت کا اصل روپ دنیا کو عطا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تو معلمی کا فریضہ ادا ہو رہا ایسا ہی ہے، سب سیکھ رہے ہوتے تھے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کے حوالے سے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انداز قیامت تک آنے والی امت کو ایسی شاندار رہنمائی دیتا رہے گا کہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں ما انا بقارئن، ما انا بقارئن کا ترجمہ میں پڑھ نہیں سکتا کرنے والا عربی زبان سے بالکل نابلد ہے۔ یہاں بعض زائدہ قارئن فاعل ہے، آپ فرما رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ ہاں، فرشتہ پورا زور لگاتا ہے جب تک وہ کہتا ہے اقرا، آپ کا یہی جواب ہے کہ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت عطا فرمائی قیامت تک آنے والے معلم کو کہ ہماری امت کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس طرح کا ہو کہ مخلوق کو خالق کا پتہ دے۔ واہ واہ، کیا اچھا نقطہ جو ہے۔ نصاب تعلیم اساتذہ وہ لائیں کہ جس سے خالق سے دوری اختیار ہو، وہ کبھی بھی مخلوق کے لیے نہ نافع رہا نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آپ کس انداز میں جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے تھے ایک ایک بات کو تین بار دہراتے تھے، اللہ، اور پھر متعلم بھی اس انداز سے بیٹھے ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا بھی ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ جب انہماک سے سننے والے سننے کی طرف ہوں اور استاذ کامل ہو، اپنے مضمون میں پوری صلاحیت رکھتا ہو اس کو ڈیلیور کرنے کی، اس کو پہنچانے کی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز آپ کا یہ بھی تھا کہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے جی، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ مختلف انداز میں آنے والوں کا سوال ہے اور آقا علیہ السلام اسے اس انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ اس میں پوری امت کی بھلائی ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ 3 بار اس کو یہی فرماتے ہیں لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصے میں مت آ، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ کیا خوبصورت انداز اس کے ذہن میں بھی بٹھا دی اور قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو بتا دیا کہ تیری زندگی میں کڑواہٹ جو غصہ لاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب ایک صحابی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ فاحبنی اللہ واحبنی الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایسی رہنمائی فرمائیے، مجھے ایسی تعلیم دیجیے جس کی بدولت اللہ بھی مجھے پیارا بنا لے اور مخلوق بھی مجھے پیارا بنا لے۔ اب حسن السوال نصف العلم، ٹھیک ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ واہ، اور جواب بھی معلم اعظم دے رہے ہیں، معلم اعظم دے رہے ہیں۔ واہ، جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں دل نہ لگا، دنیا سے بے رغبتی کر لے۔ بے رغبتی سے مراد یہ ہے کہ اس کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے۔ یحبک اللہ، اللہ تو اس سے محبت کرے گا۔ اور اگلا جملہ دیکھیے معلم کائنات کا،
فرمایا کہ وَزْہَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، جو کچھ جس کے پاس ہے نا اسے اپنے آپ کو بے رغبت رکھ۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایک لفظ میں ڈیفائن کریں، ایک ایک لفظ میں، کہ ایک معلم کی یعنی استاد کی یا ٹیچر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ میں مجھے بیان کیجیے آپ۔ جیسے ہم سینوپسس بناتے ہیں کہ جی 1 2 3 4 5 6 یہ صفات جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپنے مضمون پر کامل عبور ہو، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ طلباء کو ان کے معیار کے مطابق ان کو دیکھے کہ ان میں کتنی مقدار ہے، کس استعداد ہے، اس استعداد کے مطابق ان تک علم پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس انداز میں دے، جلدی میں نہ بول جائے کہ طالب علم کہیں جی مجھے سمجھ نہیں آیا، بلکہ آقا علیہ السلام جس طرح ٹھہر کر، ٹھیک ہے، بعض اوقات 3 مرتبہ فرما کر اس انداز کو وہ اپنے اندر رکھے تاکہ طلباء کو وہ منتقل ہوتا چلا جائے۔ اور پھر یہ کہ وہ ان سے ایک کسی سے پوچھ بھی لیا کرے کہ ہاں بھائی، جب اس کی نظر میں معلوم ہے کہ اس طالب علم میں کتنی صلاحیت ہے، یہ کس استعداد کا مالک ہے، جب وہ اس سے سوال پوچھے گا کہ سمجھ آئی، وہ دہرائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کلاس نے، پورے بیٹھنے والوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا، کسی بھی امتی کا اس کے استعداد رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب کہ وہ 2 مصرے ہیں نا کہ دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مزید استفادہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا انداز تدریس ایک بہترین، مطلب یہ کہیے کہ دنیا کے سب سے بہترین ماہر نفسیات کی حیثیت سے ذرا وہ خصوصیات بتائیے آپ۔ جنید بھائی، میں قرآن مجید فرقان حمید کا اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مقامات پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت بیان ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 4 ہی ہیں: تلاوت آیات، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس، سبحان اللہ، تعلیم کتاب، سبحان اللہ، اور تعلیم حکمت، سبحان اللہ۔ یہ جو چوتھا فریضہ نبوت ہے، میں تبرکاً ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں جناب، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ جو تعلیم حکمت ہے، وزڈم سکھانا، وزڈم سکھانا، اچھا اس وزڈم میں ہی یہ ماہر نفسیات ہونے کا اس میں فیض کیا خوبصورت بات ہے، اس میں یہ فیض پایا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک جوان آیا رحمت کونین کے پاس، ذرا دیکھیے کہ وہ وزڈم کیا ہے، وہ آپ سائیکولوجیکلی کیسے ڈیل کرتے تھے۔ آ کر وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دے۔ استغفر اللہ جی۔ صحابہ کرام اب بھری مجلس میں سید الاولین والآخرین کے سامنے ایسی جرت اور ایسا سوال، آقا علیہ الصلوۃ، صحابہ کرام نے بہت برا منایا اور اس کو بہت غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کی طرف لپکے اسے پکڑنے کے لیے کہ اس نے بہت معیوب بات کی ہے، معیوب بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بٹھا دیا اور بٹھا کے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا ادھر میرے پاس ہو، پاس بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو جس چیز کی تم اجازت لینے آئے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہی عمل کوئی اور تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اللہ۔ اس نے کہا واللہ میں تو یہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے بڑے مسکرا کے کہا بیٹا اگر تم پسند نہیں کرتے تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اپنے اس رشتے کے لیے ایسا پسند نہیں کرتا۔ اللہ۔ 5-6 رشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب سے گنوائے، بہن کا، بیٹی کا، خالہ کا، پھپھو کا، اور اب اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 رشتے گنوا دیے تو پھر آپ نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر، اصل بات تو یہ دست اقدس رکھ کے کہا اللہم اہد قلبہ واغفر ذنوبہ وثبت لسانہ، مالک اس کے دل کو ہدایت کا نور دے۔ اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد مدینہ طیبہ میں اس سے زیادہ حیا والا جوان، اللہ اکبر، یعنی دنیا کے عظیم ترین، مجھے کہنے دیجئے ادب سے کہ دنیا کے عظیم ترین سائیکائٹرسٹ نے نفسیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ کی اجازت سے میں ذرا 2-3 کالز لے لوں، پھر آپ ہی کی طرف سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ محمد امین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔
سر پوچھنا یہ تھا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب رات کو 12 بجے تہجد کے نوافل ادا کر سو سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹائم ہے ایک بڑا جس پہ ادا کیجیے؟ اچھا، تہجد کی نماز کے لیے کوئی وقت ہے کہ نہیں، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر ہیں عبدالستار صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، فٹ فاٹ ہوں آپ کے سامنے. آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ حضرت آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ کچھ بچے جو مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ بچہ جب فیس زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسرے اسکول میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا اس میں ان کے پیرنٹس کل قیامت والے دن کیا وہ پیرنٹس ذمہ دار ہوں گے کیونکہ وہ مقروض ہیں، وہ انہوں نے قرضہ ان اسکولوں کے جو لوازمات ہیں وہ نہیں دیے، یا بچہ ہوگا؟ تو اس کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے. نہیں، اس میں ایک کنفیوژن ہے آپ کے سوال میں. کنفیوژن یہ ہے کہ کیا وہ پیرنٹ افورڈ نہیں کر پا رہے، مزید کنٹینیو نہیں کر پا رہے اس لیے شفٹ کر رہے ہیں، یا انہوں نے فیس جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پیسے خدا نہ خواستہ غبن کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ بنایا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا وہ افورڈ نہیں کر رہے، یعنی اپنے اوپر آؤٹ اسٹینڈنگ چڑھائی اور اس کے بعد شفٹ کر دیا. اللہ خوش رکھے، یہی بات ہے، یہی میں بات. سمجھ گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جناب محمد انور صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور فرمائیے. جنید بھائی میں انور بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب محمد انور صاحب فرمائیے. جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح حقوق اللہ، آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر آپ بند کر دیں گے تو ہم دو بات کر پائیں گے. جی جی، جس طرح حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں. آپ نہیں بند کر رہے، مجھے آپ کی کال بند کرنی پڑے گی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت کیا ہے یہ بتائیے، مطلب اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ بنیادی طور پہ تہجد کے لیے نیند کا آنا ضروری ہے کہ انسان تھوڑی چاہے وہ 1 منٹ کی اسے اونگ آ جائے، اور اس کے بعد وہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ تو نفس کے اوپر ہے نا کہ اس نفس کو جو ہے وہ اس چیز کا پابند کیا جائے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے اٹھنا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ جب 2/3 رات بیت جاتی اس وقت رحمت کونین، اور بعض روایات میں 1/3 رات کا بھی ذکر ہے. تو آپ پچھلی رات کو اٹھ کے جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر اپنی شان کے شایان شان آئی ہوتی ہے تو آپ اس وقت تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک مطلب ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے لیکن وہ تہجد کا فیض لینا چاہتا ہے، تو تھوڑی دیر وہ اونگ لیا سو لیا اور پھر اٹھ کے اس نے تہجد پڑھ لی. ہاں تو بالکل ملے گا، بالکل ملے گا، بالکل ملے گا تہجد اس کی. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ وہ ایک وہی بات ہے کہ کاروبار بنایا ہوا ہے، بچوں پر آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب چڑھ گئی، انہوں نے اسکول شفٹ کر دیا، پھر وہاں آؤٹ اسٹینڈنگ چڑھ گئی، اگلا اسکول مطلب جس انداز سے بھائی نے سوال پوچھا ہے وہ تو سراسر زیادتی ہے. المومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ آپ کسی کے یعنی انہوں نے 2-3 مہینے کی اگر آپ کی فیس جو ہے وہ آپ کو ریلیکس دے دیا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا بچوں کو ہی وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جائیں، پھر کہیں اور چلے جائیں، قیامت والے دن اللہ کے حضور میں وہ اس بات ہوگی. اچھا آخری سوال، وہ جو کال ڈراپ ہو گئے لیکن سوال ان کا یہ تھا کہ جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، کیا بندوں کے کوئی حقوق ہیں اللہ کے اوپر؟ وہ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا نا، صرف شرک نہیں کرتا، فرمایا اللہ پر یہ حق ہے اس کا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت. اللہ اکبر. بات اپنی کمپلیٹ کیجئے کہ ماہر نفسیات کی حیثیت سے. میں ماہر نفسیات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں آ کے نماز میں نے جوائن کی تو جماعت ہو رہی تھی، تو کہتے میرے ساتھ میں کسی دوست کو چھینک آئی، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہتے میں نے یرحمک اللہ اسے کہا. جب میں نے کہا تو لوگوں نے دائیں بائیں انہوں نے مجھے بہت گھور کے دیکھا. اچھا گھور کے دیکھا تو کہتے ہیں میں انہیں بول پڑا، میں نے کہا کہ یہ تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب میں بولا تو انہوں نے پھر زور زور سے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. مطلب ان کے سمجھانے کا یہ تھا کہ یہ نماز میں یہ نہیں تمہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.
کہتے ہیں اب نماز مکمل ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صرف ایک جملہ کہا, اور اس جملے سے پہلے انہوں نے کہا ما رأیت احدن معلما احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے دنیا میں رحمت کونین سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین معلم نہیں دیکھا کہ جن کے سمجھانے کا انداز ایسا ہو. ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمن, نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا نہ مجھے برا بھلا کہا, ایک ہی جملہ کہا. ان کا بیٹا نماز اللہ کی تسبیح اور اللہ کے سامنے عرض گزاشت کرنے کے لیے ہوتی ہے, ان کاموں کے لیے نماز نہیں ہوتی. مطلب آپ دیکھیے کہ کیسے سائیکولوجیکلی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی تصدیق بھی نہ ہوئی اور بعد بھی اس کو سمجھا دی, بلکہ وہ دیکھیے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ آپ جب کوئی دیکھتے معاملہ تو آپ کبھی بھی کسی کو بائی نیم کنڈیم نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے, بائی نیم نہیں کرتے تھے. مثلا سارے بیٹھے ہوئے آپ فرماتے تھے ما بال اقوام, اس قوم کا کیا حال ہوگا جو یہ کام کرے, یعنی جنرلائز کر کے بات کرتے تاکہ کوئی پرسنل بھی نہ لے اس کو. اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں ذرا برکاتی صاحب اب آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں, اور آپ نے ذرا ہمیں بتانا ہے صاحب کہ جو اکابرین امت خاص طور پہ ائمہ اہل بیت کی بات کریں, صحابہ کی بات کریں, صوفیہ کرام کی بات کریں, اولیاء کرام کی بات کریں, بھرے پڑے ہیں واقعات, بھرے پڑے ہیں کہ اساتذہ کا کس طرح سے مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے. اس میں ایک اور بات, وہ جو درس والی بات ہے, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, آپ دیکھیے کیسے اصلاح فرمائی, وہ بھی استاد بن کے اصلاح کر رہے ہیں, لیکن کیسی اصلاح, تو ذرا آغاز کیجیے, ذرا اکابرین کے بارے میں بتائیے, اساتذہ کا احترام کیسے کرتے تھے. جی اس میں یقینی طور پر جو ایک اچھا طالب علم ہوتا ہے وہی اچھا استاد بھی بنتا ہے. جس نے اپنے علم کے حصول میں کوئی کمی نہ چھوڑی ہو تو پھر وہ آگے علم دینے میں بھی کمی نہیں کرتا. اور اچھے اساتذہ کے شاگرد بھی آگے عام طور پر اچھے اساتذہ بنتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہوتے تھے اور وہ آ جاتے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کثرت ہوئی تو آپ عام طور پر ان کی تربیت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مقرر فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا پھر طریقہ کار ہوتا تھا, ان کو سمجھاتے تھے. اور ان کا پھر آگے فیض یہ تھا کہ خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں کوفہ کے اندر اپنے دور حکومت میں, تو اس دوران آپ ایک گلی میں سے گزرے تو ایک گھر میں سے دو بچیوں کی آپس میں کسی شرعی مسئلہ میں گفتگو کرنے کی آواز آ رہی, تو آپ نے کان لگائے تو فرمایا اتنے بڑے بڑے مسائل, وہاں پر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ تعالیٰ ابن عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود پر اپنی رحمت کرے کہ مرد تو مرد رہے, انہوں نے گھروں میں رہنے والی پردہ نشین بچیوں کو بھی اتنا پڑھا دیا ہے کہ اب وہ بچیاں بھی دین کے باتیں اس طرح محبت اور ذوق کے ساتھ کر رہی ہیں. اور خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے یہی شفٹنگ آگے بھی کی. آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم وہ باقاعدہ طور پر آپ کے دور حکومت میں کوفہ کے اندر بچیوں کی تعلیم و تربیت کی کلاس لگایا کرتی تھی, ان کو پڑھایا کرتی تھی. اور آپ جو ہے کبھی کبھی ان کا بیان جو ہے وہ خود توجہ کے ساتھ سن لیا کرتے تھے. وہ اساتذہ کا احترام کیسے کرتی تھی وہ بچیاں, یہ ذرا لوگوں کو بتائیے نا, مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. میں اس پہ ایک بات, چونکہ وہ سیکوینس ہے تو میں عرض کر دوں, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, اہل بیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والدین تھے یہ عیسائی تھے, انہوں نے ایک عیسائی استاد کے پاس ان کو چھوڑ دیا تعلیم کے لیے. تو اس نے پہلے دن سبق پڑھایا, کہنے لگے ثالث ثلاثہ, یہ کہو تین میں سے وہ تیسرا. آپ کہنے لگے نہیں میں تو کہوں گا اللہ واحد, اللہ ایک ہے. دل کے اندر یہ وجدان تھا. جب اس نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کہو, آپ نے کہا میں نہیں کہوں گا. اس نے پکڑ لیا, مارنا شروع کر دیا, اتنا مارا کہ آپ وہاں سے پھر بھاگ نکلے. وہاں سے نکلے, نہ گھر گئے نہ کسی اور طرف گئے, بلکہ سیدھا حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. اب وہ بھی استاد, ایک یہ بھی استاد اور وہ بھی استاد. آپ نے پکڑا, ان کو بٹھایا, سمجھایا, تعلیم و تربیت دی, اس انداز میں دی. اب جو استاد کا روحانی فیضان ہوتا ہے, جب استاد محبت سے پڑھاتا ہے تو وہ شاگرد کی زبان میں بھی تاثیر بن کے ظاہر ہوتا ہے. اب وہی معروف کرخی جن کے والدین نے بالجبر ان کو بھیجا تھا اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے, اب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جب آپ تعلیم لے کر واپس آئے اپنے گھر میں تو والدین نے پوچھا کہ تم چھوڑ کر کہاں چلے گئے, ہم تو اتنا عرصہ تلاش کرتے رہے. تو ایک ہی جواب دیا, میں حضرت امام علی رضا کے پاس گیا تھا. تو وہاں کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں یہ سبق لینے گیا تھا, اور وہی کلمہ طیبہ آپ نے پڑھ کے ان کو سنا دیا. تو جیسے یہ کہا, اب
اہل بیت اطہار کی تاثیر ان کی زبان پہ آ گئی. جیسے ہی آپ نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا تو آپ کے غیر مسلم والدین نے بھی اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تمام کے تمام علوم آگے منتقل کرنے میں کسی بھی حد تک جو ہے اپنے اساتذہ کا عزت و احترام اور لمس ان کے ساتھ وقت گزاری بہت زیادہ کرتے تھے. اور مشہور واقعہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جب آپ کے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قمیض مبارک نے دھونا پڑی، جب انہوں نے قمیض دھوئی تو اس کا دھومن جمع کر لیا اور اس دھومن کو آپ نے کہا یہ میرے استاد کی قمیض کا دھومن ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ پکڑا اور آپ نے وہ دھومن نوش فرما لیا. اللہ، امام احمد بن حنبل عظیم المرتبت ہستی، اور دھومن پی لیا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسی استاد کی دھومن کی برکت ہے کہ اللہ نے میرا سینہ روشن کیا 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ. سبحان اللہ. بات جاری رکھیں گے. کیا کمال گفتگو ہے ناظرین. یہ دیکھیے اساتذہ کا مقام اور مرتبہ. وہی بات ہے، جو شاگرد مقام اور مرتبے کو سمجھ گئے اور جنہوں نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں، واقعتاً یہ جوتیاں سیدھی کرنا جو استعارہ ہے نا ناظرین، یہ جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں تب انسان سیدھا ہوتا ہے، اور جب سیدھا ہوتا ہے تو مقام اور مرتبہ پاتا ہے. آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے. سحری کا موقع ہے، 24واں روزہ ماشاءاللہ ہم اختیار کر چکے ہیں. مطلب کچھ لمحوں کے بعد کراچی والے بھی انشاءاللہ اپنا 24واں روزہ اختیار کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، جو تراویح ادا کرنے والے ہیں، جو روز صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنے والے ہیں، درود و استغفار کی محفلیں سجانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج اساتذہ کے مقام اور مرتبے پہ ناظرین بات ہو رہی ہے. بڑی سحر حاصل گفتگو علماء کرام ابھی تک فرماتے رہے. اب ایک بہت بڑا سوال ناظرین وہ یہ ہے کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ اساتذہ وہ نہیں رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طلباء بھی وہ نہیں رہے. اب یہ جو گیپ آیا ہے ناظرین، یہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا سا پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے ذرا سا کہ آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب نہ سکھانے والے وہ رہے اساتذہ، نہ سیکھنے والے شاگرد وہ رہے، ہوا کیا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنا تشخص کھو دیا ہے. قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی. بے شک 1857 تک ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے. ہندسے میں ہماری کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں، انجینئرنگ میں، طب میں ہماری کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں. اب اس کے بعد جو ایک انقلاب آیا تو ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے. جی، ہم نے تعلیم کو دوسرے لوگوں کی طرح کاروبار کی صورت دے دی، عبادت سے ہم ہٹ گئے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم 100,000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی فرما دی تھی کہ جب تک میری امت مال کی حریص نہیں بنے گی یہ ہدایت پر رہے گی. ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کو اپنے لیے ایک دنیا کمانے کا، اپنا نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا. اس تشخص سے ہم ہٹ گئے کہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. تو جب ہم نے اپنی ان کتابوں سے رشتہ توڑ لیا، اپنا تشخص مٹا دیا، ہم نکالی پر چل آئے، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو گئے. اس وقت ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے. ایسا ہی. تو اس کے نتیجے میں وہ جو ایک تقدس تھا، یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ استاذ کو کیا مقام دیا جاتا تھا کہ بخارا کے اندر
ایک عالم دین پڑھا رہے ہیں اور پڑھائی کے دوران وہ اپنے طلباء کے سامنے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ کئی بار کھڑے ہوئے اور بعد میں جب کلاس فارغ ہوئی تو شاگردوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ استاد صاحب آج ہم نے آپ کو اپنی عادت کے خلاف فرمانے لگے کہ جب ہم تمہیں پڑھا رہے تھے تو ہمارے استاذ کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے میرے سامنے آ جاتا تھا, میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ, یہ مقام تھا اللہ اس تعلیم کے میدان میں, یہ تقدس تھا. اور مجھے یاد ہے پاکستان بننے کے بعد بھی جو ٹریننگ دی جاتی تھی اس میں اساتذہ کو کچھ اس طرف توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے, بچوں کو سچائی کی طرف بلائیں گے, بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے بچوں میں غلط تاثر. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ہم اگر آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلے کہ نہ استاذ رہا نہ شاگرد رہا تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ کمزور ہونے کی بنا پر یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. ہمیں اپنے نصاب تعلیم پر غور کرنا ہوگا, ہمیں اپنے استاذ کے لیے ایک معیار مقرر کرنا ہوگا کہ طالب علموں کے سامنے جو استاذ کھڑا ہے وہ کردار کا کتنا عظیم پہاڑ ہے, عظیم کوہ صفا ہے. یعنی وہ دیکھیں نا کہ چشم فیض اور دست وہ پارس صفت جب چھو گئے, مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا. وہ جو تصور تھا استاد کا کہ وہ جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے مٹی کو جو ہے پارس کر دیا کرتے تھے, یعنی عالم یہ ہے کہ آج صورتحال بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے, سونا بنا دیتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پہلے استاذ ہمیں زمین سے ثریا تک لے جاتے تھے, ہماری روحوں کی وہ آبیاری کرتے تھے, ہمیں زندگی کے حقائق سے آشنا کرتے تھے. آج محض ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح بھی ہو ہم نمبر لے لیں, سند آ جائے اور پوزیشن چاہے اخلاقیات کی ہو. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو کسی بھی قوم کے لیے بنیاد قرار دیا. بالکل ٹھیک ہے. سب سے زیادہ توجہ ہمیں اخلاقیات پر دینی ہے, اس کے بعد آپ دیگر مضامین میں. اور پھر یہ کہنا کہ جی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, بھائی اسلام کے اندر وہ کون سا مضمون ہے جس کو قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملتا, کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کی بنیاد اسلام نے نہیں رکھی. بالکل ٹھیک. تو ہمیں اپنے اس مرکز کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بالکل. اچھا علامہ صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے جو بڑی خاص ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب کلام فرمائیے کہ ایک تو بنیادی طور پہ یہ جو گیپ آیا ہے اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ تہذیبی تصادم جو پیدا ہوا, یعنی اس میں جو ایک یلغار ہوئی ہے تہذیبی, اس کے اندر ہوا یہ کہ اساتذہ اور جو شاگردوں کے درمیان جو ایک رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تھا مقام اور مرتبے کا, وہ بھی ختم ہوا. یعنی یہ سوچیے کہ تصور محال تھا کہ کوئی شاگرد استاد کے سامنے اونچی آواز میں کھجا. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ساتھ بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ڈیلیورنس پھر کیسے ہوگی؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیورنس تو اسی صورت میں ہوگی جب تقدس بحال رہے گا. جی بتائیے, مقام اور مرتبہ بحال رہے گا. بالکل آپ نے درست فرمایا جنید بھائی. بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی اسی پروفیشن سے ہے اور میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو استاذ آج بھی صدق دل سے ڈیلیور کرتا ہے, بچے آج بھی اس کی اسی طرح عزت و تعظیم کرتے ہیں, اس کی اسی طرح تکریم کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب پیمانہ استاد کے ہاتھ میں ہوا. بنیادی طور پہ جو ہم ڈیلیور کرنے والے لوگ تھے, ہم اپنے اس معاملے میں ہم نے دیکھا نا, یہ ایک پروفیشن نہیں تھا, یہ ایک مشن تھا. واہ واہ کیا اچھا جملہ ہے. ایک مشن تھا جس کو ہم نے پروفیشن بنا لیا. کیا اچھی بات. 60s کے زمانے میں جب ملکہ برطانیہ اپنے شوہر کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے پاکستان آتی ہیں تو ان کا شوہر جو ہے وہ جس اسکول کا وزٹ کروایا جاتا ہے اس کے کوئی 20 کے لگ بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر, کوئی کہتا ہے انجینئر, کوئی کہتا ہے آرمی آفیسر. تو وہ اس دور کے صدر محترم سے کہتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی فکر کریں. میں نے 20 بچوں سے پوچھا ہے, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑے ہو کے استاذ بننا چاہتا ہوں. مطلب مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم استاذ کو وہ مقام نہیں دیں گے کہ جو لوگوں کو فیسینیٹ کرے, جو بچوں کو اپنی طرف کھینچے. واہ. دیکھیں نا اشفاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ وہ کہا کرتے تھے
کہ یورپ میں جب ایک چالان دینے کے لیے عدالت میں گیا تو ساری عدالت کیا بات ہے، کیا اچھی مثال ہے. ٹیچر ان دا کورٹ. ہو انہوں نے کہا کہ ایک استاذ جو ہے وہ عدالت میں آ گیا، یعنی جج خود کھڑا ہو گیا، آپ اندازہ جج کھڑا ہو گیا اور ساری کورٹ کھڑی ہو گئی. اور سر خلیفہ، وہ جو میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ اگر یہ آپ خلیفہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے، میں معلم بننا وہ پسند. معلم بنتا. اور ہارون رشید دیکھیے، ہاں دیکھیے کیسا وہ واقعہ. اپنے بیٹے کو امام اسمعی کے پاس بھیجتے ہیں اور ایک دفعہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ ان کو وضو کروا رہے ہیں. بیٹا یعنی ولی عہد جو ہے 3 بر اعظموں کی سلطنت کا، وہ اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہے اور وہ اپنا پاؤں دھو رہے ہیں. تو وہ استاذ سے آ کے شکوہ کرتے ہیں. استاذ سہمتے ہیں کہ شاید شہزادے کو اس خدمت میں لگانے کے سبب سے. انہوں نے کہا نہیں، شکوہ میرا یہ ہے کہ وہ صرف پانی ڈال رہا تھا، پاؤں بھی دھلانے اسے چاہیے تھا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، ایک ہاتھ سے پاؤں دھلاتا، خود پاؤں دھوتا، آپ کو دھونے کے لیے جھکنا نہ. واہ 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 واہ. مطلب یہ لیول جب ہوگا. اور پھر دوسرا بیٹا اپنا بھیج دیا ان کے پاس. دوسرا بیٹا بھیجا. جنید بھائی بنیادی طور پہ میں اپنی اسی بات کی طرف پلٹوں گا کہ وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، واہ عجب نہیں ہے یہ 4 سو بدل جائے. واہ واہ واہ. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. آئے ہائے 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 کیا بات. ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبہ اپنی آرزو بدل لیں. واہ. ٹیچر یہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے. دیکھیں نا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بینگ اے ٹیچر اپنا تعارف کروایا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا استاذ ہوں اور ایسے ہی ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے. واہ. تو جب استاذ جو ہے وہ باپ بن کے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بیٹوں کی طرح ڈیل کرے گا تو دین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بیٹے اپنے باپ کی تعظیم نہیں کریں. بلکہ ایک اور بات مجھے آپ ہی کی بات سے یاد آ گئی کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے چاہ کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے کچھ حاصل کریں، اس نے پیغام بھیجا نا کہ میں علم حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، میرے پاس نہیں. فرمایا نہیں، علم جو ہے وہ چل کے نہیں آتا، علم کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے. اور جب وہ مجلس میں گیا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو آپ نے فوراً اس کو ٹوکا یا اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ادب سے بیٹھو. اس نے پھر ادب سے بیٹھ کے جو حاصل کرنا مطلب یہ ایک مشن تھا. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ایک نیوز بریک کی جانب، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو خان صاحب تو موجود ہیں لیکن اور مزید گفتگو کرنی ہے صاحب کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اساتذہ کا کہ جن کی سیاہی قلم کی شہداء کے لہو کے ساتھ تولی جائے، آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور طلباء کہاں پہ کھڑے ہیں. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں بس آخری لمحات ہیں اور علامہ برکاتی صاحب موجود ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں صاحب کہ آپ بھی بتائیے کوئی ایسا فارمولا ہو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مثال، واقعات لوگوں کو بتائیں صاحب کہ استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو. جی اس حوالے سے میں ایک بہت بڑی مثال دینا چاہوں گا جو ہم لوگوں کے لیے اس وقت جو موجودین ہیں ان سب کے لیے مشعل راہ ہے. اپنے وقت کے جو بعد میں عظیم سلطان بنے اور اس وقت وہ ولی عہدوں میں سے تھے حضرت سیدنا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ. ان کے استاد محترم تھے حضرت ملا قاضی جیون رحمۃ اللہ. تو ایک سفر میں یہ جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک جگہ ایک تالاب تھا قدرتی، تو وہاں یہ قافلہ رکا نماز ادا کرنے کے لیے، تو وضو کرنے لگے لوگ. تو اب یہ شاہی طبیعت تھی، شاہانہ مزاج اورنگزیب عالمگیر کا. انہوں نے کہا اپنے استاد محترم سے جناب یہ تالاب جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے نیچے کی مٹی اوپر آ رہی ہے تو گدلا ہو گیا ہے، تو لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کی بجائے تیمم کر لوں. استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا جو شریعت نے پانی کی شرائط بیان کی ان میں سے 2 تو پوری ہیں، تو لہٰذا یعنی اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا اور اس کے اندر رنگت میں بھی تبدیلی نہیں ہے، صرف مٹیالہ ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر بدبو نہیں آ رہی. انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت. 2-3 بار کہا نا تو یہ دیکھیے جرت استاد کی. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا یہ انکار سنا تو زور سے تھپڑ مارا اورنگزیب عالمگیر کو. اللہ زور سے تھپڑ مارا اور فرمانے لگے کہ میں تجھے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو لیت العال سے کام لے رہا ہے، چلو یہیں سے وضو کرو. کیا بات. اور یہ ولی عہد جو تھا اس نے آگے سے کوئی تکرار نہیں کیا کہ میں شہزادہ ہوں اور بلا شرکت غیر ہمارے گھر کی حکومت آ رہی ہے اور کتنی طویل حکومت ہو گئی اور آپ نے مجھے سب کے سامنے میری رعایا کے سامنے نہیں. وہ استاد محترم کا احترام ملوز خاطر رکھا اور وہیں جا کر اسی پانی کے ساتھ وضو. واہ واہ سبحان. یہ ہے کہ استاد کا مقام اور مرتبہ
مرتبہ سبحان جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. واہ. اور استاد محترم جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ بے لوث. پھر عالمگیر بھی تو پھر کیا بنا بات عالمگیر یہ بنے ہی اسی اصل کا بات فیضان پھر تھا. وہ عالمگیر بنا. بالکل عالمگیر بنا. عالمگیر بن گئے اور نام ان کا رہتی دنیا تک زندہ ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایک استاد تھے. اور کتنی عمر؟ 90 اور 91 برس کی عمر. 91 برس کی عمر میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 اسباق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی اس میں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. حضرت سیدنا امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث گزرے، الکافی وغیرہ ان کی کافی کتابیں. اسی طرح علامہ حافظ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے. یہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آخری 39 دنوں کے شاگرد ہیں. 40ویں دن حضور غوث پاک کا وصال ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی، وہ کہتے ہیں میں غوث پاک سے کتاب الخرقی پڑھتا رہا اور علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کتاب الہدایہ الی مذہب الامام احمد یہ کتاب آپ سے پڑھتے رہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ سبقن پڑھاتے رہے. اخلاص کی بات ہوئی ہے. غوث پاک سبق بھی پڑھاتے تھے اور اپنے گھر سے ان کو کھانا بھی عطا کرتے تھے اور اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ رات کو جا کے ان کے لیے تم نے چراغ کا بھی اہتمام سبحان اللہ. تو پھر وہ فرماتے 39 دن ہم نے سبق پڑھے، 40ویں دن ہم نے آپ کا جنازہ ادا کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ہم دیکھتے سر یہاں قطع کلام کی بات. اب ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اب دیکھیے ان کا ایک اور وصف کیا ہے. وہی بات ہے 40 دن ملے غوث پاک کی بارگاہ میں. مقام اور مرتبہ استاد کا کیا ڈیلیور کیا شاگرد کو 40 دنوں میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو پورے جو ٹیم تھی لشکر تھا اس لشکر کی جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ تھے. تو اب یہ استاد کے ساتھ جو اتنا لمس رکھے اتنی محبت رکھے اور استاد بھی آخری دم تک بے لوث عطا کرتا رہے تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک مسیحا عطا فرمائے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الریحان البیرونی رحمت اللہ بہت مشہور نام ہے، بہت عظیم سائنسدان. آپ کا وقت آخر آ گیا. جس وقت وہ علیل ہیں اور صاحب فراش ہے، اب انتقال کا وقت ہو چکا ہے ان کا. تو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے جو اس وقت کے مشہور استاد تھے فقی ابو الحسن ان کا نام تھا، وہ آگئے تیمارداری کے لیے. اب یہ شاگرد میں بھی طلب دیکھیے. جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے بھی آپ کا؟ تو کہنے لگے میرا حال چھوڑے، میرے ذہن میں مسئلہ نہیں آ رہا کہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس میں نانی کا حصہ کس طرح بنتا ہے. آپ مجھے وہ بیان کریں. انہوں نے کہا اپنی حالت دیکھو، آپ تو آخری لمحات میں ہو، دنیا سے جانے والے ہو، تو آپ اس وقت بھی یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو دیکھیے ایک شاگرد کے طور پہ آپ نے کتنی بڑی بات کہی. کہنے لگے حضرت میں دنیا سے تو جا رہا ہوں لیکن اس مسئلے سے جاہل ہو کر مرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا بھی علم نہیں. کیا بات ہے. اور استاد نے اس وقت ڈیلیور کیا اور انہوں نے دیا اور جیسے وہ یہاں سے باہر نکلے ہیں کہتے ہیں عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی آپ کا وصال. اللہ اکبر. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین میں آپ سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ کراچی کی اذان فجر کے بعد. اور آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے احسن القصص کا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا. بڑا لطیف، بڑا کمال اور انتہائی عبرت کے پہلو ناظرین اس کے اندر موجود ہیں. تو میرے ساتھ آپ ضرور رہیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر قصص القرآن میں میں حاضر خدمت ہوں. آج آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. اسے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین قصہ ہے ناظرین کہ اس کے اندر سمجھنے والے کے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ محبت نظر آئے گی کہ باپ بیٹے کی یہ محبت ناظرین ایک ضرب المثل ہے رہتی دنیا تک. دوسری طرف آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو حسد ہے، ان کا جو بغض ہے، ان کا جو عناد ہے وہ نظر آئے گا جس کی ظاہر ہے کوئی مثال نہیں ملتی. تیسری طرف ناظرین آپ کو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال نظر آئے گا. چوتھی طرف آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کہاں آپ غلام بن کے مصر کے بازاروں میں فروخت کیے گئے اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور رفعت عطا فرمائی. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام
کا وہ عفو درگزر نظر آئے گا کہ جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. اور اس کے علاوہ ناظرین بے تحاشا باتیں ہیں. تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ناظرین حضرت اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کے یعنی 12 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں. اب نام ذرا سنیے: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یزجر، دان، نفتائی، جاد، آشر، یوسف، بن یامین. یہ 12 لڑکوں کے 12 نام ہیں. حضرت بن یامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے. باقی جتنے بھی بھائی تھے ناظرین وہ دوسری ماہوں سے تھے، چنانچہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے انتہا احترام بھی فرمایا کرتے تھے اور ان سے انتہائی محبت بھی فرمایا کرتے تھے. یعنی ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا کرتے تھے اور ان کا بڑا اکرام اور احترام کرتے تھے، کیونکہ ظاہر آپ نبی اور آپ ان کے چہرہ اقدس پہ جو ایک چمکتا ہوا نور دیکھتے تھے، ان کے ماتھے پہ جو نبوت کا نور دیکھتے تھے، وہ ہر وقت آپ کے سامنے رہا کرتا تھا. ناظرین کرام 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اچھا، یہ خواب بہت آپ کو پتہ ہے مشہور ہے، زبان زد عام ہے، لیکن جب اس خواب کو سنایا جاتا ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک لذت اور تاثیر ہے. وہ یہ ناظرین خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ میرے پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ یہ لوگ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے. چنانچہ ناظرین ایسا ہی ہوا، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا جیسا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہونے لگا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک تو حسد کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یعقوب علیہ السلام تو ظاہر نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، لہذا میلان بھی قلبی طور پہ ان کا یوسف علیہ السلام کی طرف تھا اور بھائیوں کو یہ بات زیادہ بری بھی لگتی تھی. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے خواب سنا دیا تو بات بالکل واضح ہو گئی، مہر ثبت ہو گئی کہ اب ہونے والا کیا. یہاں تک کہ ناظرین تمام سب بھائیوں نے مل کے آپس میں مشورہ کر کے ایک منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے باہر لے جا کر جنگل کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیں گے. چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور بہت زیادہ اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کاندھوں پر اٹھا کر یعنی باقاعدہ اٹھا کر پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تاکہ یعقوب علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو. لیکن ناظرین ہوا یہ کہ جب جنگل میں پہنچے تو دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے ان کو بے انتہا مارا پیٹا، ان پر تشدد کیا اور ان کا کرتا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک گہرے اور انتہائی اندھیرے کنویں کے اندر گرا دیا. اچھا جی، یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. کرتا اتار لیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ایک کنویں کے اندر گرا دیا. اب ہوا یہ ناظرین، قدرت چونکہ اپنے محبوبوں کی حفاظت خود کرتی ہے اور اپنے محبوبین کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتی، وہاں سے ناظرین جبرائیل امی کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل امی فوراً ہی کنویں میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دیتے ہیں جو کنویں میں موجود تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ان کو خوف و ہراس سے باہر نکالتے ہیں، یعنی دور کرتے ہیں. اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ذرا تصور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی حفاظت کیسے کرتا ہے کہ جبرائیل امی سدرۃ المنتہا پہ یا اللہ جانے کہاں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انسٹنٹ جبرائیل امی اگر فرض کیجئے سدرۃ المنتہا پہ موجود ہیں تو انسٹنٹ وہ سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے ہیں اس کنویں کے اندر حضرت یوسف. اب یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے بھائیوں نے پھینکا ہوگا ناظرین تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی چیز کو یا کسی شخص کو اگر کنویں میں پھینکا جائے کتنی دیر لگے گی، کتنے لمحے لگیں گے یا کتنی ساعتیں لگیں گی. یہاں پھینکا جائے گا، یہاں زمین پر. کمال یہ کہ اللہ نے کیسے محفوظ رکھا. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا. جس وقت آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو اللہ نے بحر اخضر کو یہ حکم دیا کہ تمہارے اندر ایک مچھلی موجود ہے، اس مچھلی کو حکم ملا کہ جا کر فوراً میرے یونس کو اپنے منہ میں لے لو، یعنی ان کو نگل لو. وہ مچھلی کتنی دور سے آئی کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہوا یہ کہ ان کو مرنے نہیں دیا، فوراً ہی ان کی حفاظت کر لی. اسی طرح سے ناظرین جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ سدرۃ المنتہا سے تشریف لائے اور فوراً یوسف علیہ السلام کو محفوظ کر لیا. اور دوسری بات ایک اور بڑی کمال ہوئی کہ گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا تھا. وہ نکال کر حضرت جبرائیل امی نے ان کو پہنا دیا جس سے اندھیرے کنویں کے اندر ایک روشنی ہو گئی. یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 2 کرتے ہیں ناظرین،
ایک کرتا باپ نے بیٹے کو دیا, اندھیرے کنویں میں آپ کو ڈال دیا گیا, اس کنویں کے اندر یعقوب علیہ السلام یعنی باپ کے کرتے کی وجہ سے بیٹے کو روشنی مل گئی. ایک وقت آئے گا ناظرین, آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کی بینائی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی اس فراق میں جو یوسف علیہ السلام کا فراق تھا, یوسف علیہ السلام نے مصر سے کنعان میں جہاں وہ رہتے تھے اپنا کرتا بھیجا تھا, اور جس وقت کرتا انہوں نے اپنی آنکھوں کو لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو روشنی عطا کر دی. تو باپ کی وجہ سے بیٹے کو روشنی ملی اور بیٹے کی وجہ سے باپ کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی. وہ نکال کر ناظرین بہرحال ان کو پہنا دیا گیا, کنواں جو ہے روشن ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر پہ روانہ ہو گئے, اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار مار کے, اب ڈرامہ ہو رہا ہے, چیخیں مار مار کے وہ رونے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو, کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میرا یوسف کہاں ہے. اب چونکہ ظاہر ہے قلب میں یوسف علیہ السلام کی محبت پیوست ہے تو فوراً نگاہیں ڈالی, کہیں بھی یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے, تو انسٹنٹ سوال ہوا کہ میرا یوسف کہاں ہے, میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑ رہے تھے, ذرا دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر گئے کہ اس کا خیال رکھے, تو ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا اور ان کا یہ کرتا ہے, یہ کرتا پیش کر دیا. اچھا جی, اب ناظرین ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کرتے کو خون تو لگا لیا تھا, لیکن تھوڑی سی وہاں پر وہ جو ہے بے وقوفی کر گئے, وہ یہ کہ کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کرتا اتارا ایز اٹ از, وہ صحیح و سالم کرتا, اس کے اوپر جو ہے وہ کسی جانور کا خون لگا کے پیش کر دیا. یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس کرتے کو لیا اشکبار ہو کر, تو اپنے نور نظر کے کرتے کو جب دیکھا اور اس کو ہاتھ میں لیا تو غور سے دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ کرتا تو بالکل درست ہے, یعنی پھٹا ہوا نہیں ہے, کہیں سے کوئی خراش بھی نہیں ہے. تو آپ نے ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو فوراً ہی بھانپ لیا اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر اس کے کرتے پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئی. تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے. پھر آپ نے نہایت درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب میرا صبر کرنا ہی بہتر ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام نے سکوت اور خاموشی اختیار کی اور صبر کر لیا. یوں حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک ناظرین اس کنویں میں تشریف فرما رہے. یہ کنواں کھاری تھا. اب آپ کو ایک اور لطیف سی بات بتاتا ہوں, مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا تھا. یہاں جملہ روک کے ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, وجود یوسف علیہ السلام سے ناظرین کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے, اور کمال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے کھاری کنویں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. اتفاق سے ناظرین ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا. جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا, تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر لٹک گئے. مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے. جب اس نے آپ کا حسن و جمال دیکھا, اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جب آپ کا حسن و جمال دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ اس وقت اس جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے کہ بھائی کا عالم کیا ہے یا معاملہ کیا ہوا ہے, جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے کرتے قافلے تک پہنچ گئے جو کہ زار کا قافلہ تھا, اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. معاذ اللہ, یعنی آپ اپنے بھائی کو غلام بنا دیا. لالچ اور بڑھ گئی ہے جو بالکل ناکارہ ہے, نافرمان ہے معاذ اللہ, اور کسی کام کا نہیں ہے. اگر تم لوگ اس کو خرید سکتے ہو تو ہم بہت سستے داموں کے اندر تمہارے ہاتھوں اس کو فروخت کر دیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو تاکہ یہاں پر اس کی خبر نہ پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے, کیونکہ اب ظاہر مشیت خداوندی کچھ اور ہے نا, قدرت بنت کچھ اور کر رہی ہے. بننا تو غلام ہے, غلام بر کے بکنا ہے مصر کے بازاروں میں, لیکن پھر جو رفعت اللہ نے عطا کرنی ہے اب دراصل اس کی ساری پلاننگ ہو رہی ہے جو قدرت نے کی ہوئی ہے. وہ یہ ناظرین آپ ایک لفظ بھی نہ بولے. پھر ان کے بھائیوں نے ان کو زار کے ہاتھوں میں 20 درہم میں بہت ہی سستے داموں میں فروخت کر دیا. مالک بن زار ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قدر قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت عزت و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو,
چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے، وقت گزرنے لگا اور ملکہ زلیخا ان کے حسن و جمال پر مکمل طور پر فریفتہ ہو گئی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مولا عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے یعنی معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ گھر میں سے بھاگ نکلے، یعنی آپ چونکہ ظاہر ہے اس نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ بھاگ نکلے، تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے پیچھے زلیخا دوڑتی صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں، بالکل ایگزیکٹلی اس عالم میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے یہ کہا کہ اس غلام کی یہ سزا ہے کہ جیل خانے اس کو بھیج دیا جائے یا کوئی اس کو دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ وہ ایسا سوال ہے کہ جس میں آپ اش کر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی ناموس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ میں عموماً یہ جملہ ہوں، یہیں سے انشاءاللہ کل زندگی رہے گی تو سلسلے کو جوڑیں گے اسی وقت اسی چینل پہ، لیکن آج شام زندگی رہی تو 5 بجے افطار کے وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔